محفلوں کو، جلسوں کو، بازاروں کو سجتا ہوا دیکھیں گے، لیکن آج اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث کے اس بیٹے کے زبان سے شان مصطفیٰ کو سن کے جانا ہے کہ اس کی شان کو، اس کے رتبے کو، اس کی منقبت کو، اس کی بڑائی کو کیوں کر بیان کیا جائے کہ جس کے بارے میں غالب جیسے قادر الکلام شاعر نے کہا تھا، غالب سنائے حاجہ و جزا گذاشتیم، غالب میں آقا کی شان کو، اس کی منقبت کو، اس کی بڑائی کو کیوں کر بیان کروں کہ جس کی بڑائی کے تذکرے خود عرش والے نے کیے ہیں۔ آسمان سے ندا آئی ورفعنا لک ذکرک، اے میرے حبیب ہم نے کسی کے تذکرے کو ایک قصبے تلک محدود رکھا، کسی کے ذکر کو ایک شہر تلک محدود کر دیا، کسی کے تذکرے کو ایک صوبے تلک محدود کر دیا، مگر جب باری آئی، میرے آقا کی باری آئی، تو آقا کے نام نامی کو سریا کی بلندیوں پہ لکھ دیا۔ اور بلندیوں کیوں نہ ہو کہ وہ آدم صفی اللہ کے بھی امام، نوح نجی اللہ کے بھی امام، موسیٰ کلیم اللہ کے بھی امام، ابراہیم خلیل اللہ اور اسماعیل ذبیح اللہ کے بھی امام، عیسیٰ روح اللہ کے بھی امام، کہ عالم ارواح کے اندر اللہ رب العزت نے ابھی سورج کو روشنی عطا نہیں کی تھی، چاند کو منور نہیں کیا تھا، ستارے کو ابھی جگمگاہٹ نہیں بخشی تھی، تمام انبیاء کی روحوں کو اکٹھا کیا، ارشاد فرمایا سن لو میں تمہیں مسند امامت پر بٹھانے والا ہوں، میں تمہیں تاج نبوت کو عطا کرنے والا ہوں، حلت نبوت کو اڑھانے والا ہوں، مگر سن لو پھر اگر اپنی نبوت کے بعد اپنی حلت نبوت کے ہوتے ہوئے آمینہ کے لال آ جائے، اپنے جھنڈے کو گرا دینا ہے کہ پھر آمینہ کے لال کے ہوتے ہوئے کسی نے اپنی نبوت کی بات کو کیا، اس کا نام نبیوں کی فہرست سے کاٹ کے فاسقوں میں لکھ دیا جائے گا۔ اور ساتھیوں، اللہ کے فضل و کرم سے میں بونگے دھول ڈنکے کی چوٹ اکھاڑا میں اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آیا، اہل حدیثوں سنو، تمہیں تمہارا اہل حدیث ہونا مبارک ہو کہ تم نے اس بات کا اعلان کر دیا، کائنات کے باسیوں سن لو، ہمارے سر کا مالک عرش کا خدا ہے، ہمارے دل کا مالک مدینہ کا مصطفیٰ ہے۔ ہم نے اس بات کا اعلان کر دیا، جس طرح اہل حدیث کا سر وحدہ لا شریک کے آستانے کے علاوہ جھک نہیں سکتا، اسی طرح اہل حدیث کا دل کالی کملی والے کی محبت کے علاوہ دھڑک نہیں سکتا۔ ہم نے ساری محبتوں کو آقا کی محبت پر قربان کر دیا۔ کیا حسن سمجھا ہے، کیا عشق نے جانا ہے، ہم ہاتھ نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے۔ اکاڑا میں آئے ہوئے لوگوں، اپنے ذہن میں اہل حدیث کی دعوت کو اپنے ذہن میں بٹھا کے جانا ہے، اپنے دل میں جگہ دے کے جانا ہے۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے وہ لوگ ہیں جو کسی کو اپنے بڑے کی بڑائی کی طرف نہیں بلاتے۔ آج ہم یہاں اکاڑا میں تمہیں احسان الہی ظہیر کی عظمت کی طرف بلانے کے لیے نہیں آئے، علامہ حبیب الرحمن جزانی آپ کا تذکرہ کرنے کے لیے نہیں آئے۔ ہم کائنات کے باسیوں کو کسی سردار کی سرداری کی طرف نہیں بلاتے، کسی جاگیردار کی
جاگیر کی طرف نہیں بلاتے، ہم کائنات کے باسیوں کو یورپ کے قرآن کی طرف بلاتے ہیں یا کالی کملی والے کے فرمان کی طرف بلاتے ہیں؟ شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ۔ آج ہم بھی آقا کی شان کا بیان کرنے والے، ہمارے یار دوست مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے، وہ بھی آقا سے محبت کا دم بھرنے والے۔ مسئلہ کیا ہے؟ آپ بھی محبت کے دعوے دار، ہم بھی محبت کے دعوے دار، آپ بھی آقا کی محبت، اس کی عقیدت کا دم بھرنے والے، ہم بھی آقا سے محبت کا اظہار کرنے والے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلے کو آج سمجھ کے جانا ہے۔ تم نے بات کی، آقا کی بات تو ٹھیک ہے، آقا کی بات کے ہوتے ہوئے میں اپنے بڑے کی بات کو کیا کہوں، اپنے پیر کی بات کو کیا کہوں، اپنے فقیر کی بات کو کیا کہوں، اپنے مفتی کے فتوے کو کیا کہوں، اپنے امام کے قول کو کیا کہوں، اپنے مجتہد کے اجتہاد کو کیا کہوں؟ ہم نے اس بات کا اعلان کر دیا، کائنات کے باسیوں سن لو، ہمارا یہ اعلان ہے، پیر بھی غلطی کھائے، فقیر بھی غلطی کھائے، مفتی بھی غلطی کھائے، امام بھی غلطی کھائے، صدیق بھی غلطی کھائے، شہید بھی غلطی کھائے، میں بھی غلطی کھاؤں، تو بھی غلطی کھائے، غلطی سے پاک اگر کسی کو بنایا، اللہ نے آمینہ کے لال کو بنایا، آسمان سے ندا آئی، ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ کائنات کے باسیوں سن لو، ناطق وحی اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں، وہ جب بھی بات کرتے ہیں رضائے خدا بندی سے بات کرتے ہیں۔ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے لوگوں کو یورپ کے قرآن کی طرف بلایا یا کالی کملی والے کے فرمان کی طرف بلایا ہے۔ ہم نے لوگوں کو قصہ کہانی سنانے کے لیے نہیں آتے، ہمارے اسٹیج لوگوں کو کہاوتیں سنانے کے لیے نہیں بنتے۔ اللہ کے فضل و کرم سے تم بھی شان مصطفیٰ کو بیان کرنے والے، ہم بھی شان مصطفیٰ کو بیان کرنے والے کہ اس کی شان کو کس قدر بیان کیا جائے، کیوں کر بیان کیا جائے۔ آقا ہی کے لسان مبارک بات سے، آقا ہی کے الفاظ میں سنو۔ آقا کائنات نے ارشاد فرمایا، میں ایک دن وادی بطحا میں بیٹھا ہوا، آسمان سے دو فرشتوں کا نزول ہوا، وہ آپس میں گفتگو کر رہے، چہمگوئیاں کر رہے۔ میری طرف اشارہ کر کے ایک فرشتے کہا، ہوا کیا یہ وہی ہے جس کی بلندی کے تذکرے ہم آسمان عالم پہ سنا کرتے ہیں؟ آقا کائنات آمینہ کے لال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسرے فرشتے نے اس بات پہ سر کو ہلایا، کہا ہاں یہ وہی ہے جس کی بلندی کے، جس کی بڑائی کے تذکرے ہم آسمان عالم پہ سنا کرتے ہیں۔ آقا کائنات کے الفاظ میں آپ کو میں بتلا رہا ہوں۔ آقا کائنات نے ارشاد فرمایا، دونوں فرشتوں نے اپنی بات کو آگے بڑھایا، کہا کیوں نہ آج اس ہستی کے وجود کو ٹٹولا جائے، اس کو جانچا جائے کہ اس کی بلندی ہم بہت زیادہ سنتے ہیں۔ آقا کائنات نے فرمایا، دونوں فرشتے اس بات پر پہنچے، اس نتیجے پر پہنچے، ترازو کو قائم کیا گیا، ایک پلڑے میں مجھے ڈالا گیا، دوسرے پلڑے میں ایک انسان کو ڈالا گیا۔ عالم یہ ہے میرا پلڑا بھاری ہو گیا۔ آقا کائنات نے ارشاد فرمایا، مجھے پھر 10 سے تولا گیا، 20 سے تولا گیا، 50 سے تولا گیا، 100 سے تولا گیا، 1000 سے تولا گیا، 10,000 سے تولا گیا۔
اکاڑے کے رہنے والوں، اہل حدیث کے اسٹیج سے شان مصطفیٰ کو سن کے جانا ہے۔ آقا کائنات نے ارشاد فرمایا، پھر وہ وقت آیا ایک پلڑے میں پوری انسانیت کو ڈال دیا گیا، دوسرے پلڑے میں مجھے تنہا ڈالا گیا۔ عالم یہ ہے پوری انسانیت کا پلڑا ہلکا اور مجھے اکیلے کا پلڑا بھاری ہو گیا، اور اس بات پر مہر کو لگا دیا گیا پوری انسانیت مل کر بھی آقا کائنات کے وجود کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ شان کو بیان کرنا اور اس کو حقیقی معنوں میں سمجھنا، یہ دو الگ الگ باتیں ہیں۔ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے آقا کی شان کو بھی آپ کے سامنے بیان کیا، پھر ہم اس بات کو بھی آپ کے سامنے بیان کر دینا چاہتے ہیں۔ اہل حدیث کی دعوت کو، اس کے منہج کو، اس کے نظریے کو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ سنو، اہل حدیث کا یہ عقیدہ ہے پوری کائنات مل کر بھی آقا کائنات کی ذات کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اسی طرح اہل حدیث کا یہ عقیدہ ہے جس طرح ذات میرے آقا کی سب سے اعلیٰ ہے، پھر بات بھی میرے آقا کی سب سے اعلیٰ ہے۔ پھر یہ نہیں کہ اس اونچی ذات کے ہوتے ہوئے میں پھر بات کی باری آئے تو اپنے منہ کو دوسری جانب پھیر لوں۔ پھر یہ ڈرامے بازی نہیں چلے گی۔ تو اس بات کا اعلان کرنا ہوگا جس طرح ذات میرے آقا کی سب سے اعلیٰ، پھر بات بھی میرے آقا کی سب سے اعلیٰ ہے۔ آقا کائنات اس دنیا سے رخصت ہو رہے، آپ نے اپنے اصحاب کو مخاطب کیا، ارشاد فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ اے میرے اصحاب، میں آپ کے درمیان دو چیزوں کو چھوڑے جا رہا، پھر جو کوئی ان دو چیزوں کو چمٹ گیا وہ ہرگز ذلیل نہیں ہوگا۔ اصحاب رسول نے پوچھا، آقا محترم آپ ہمارے درمیان کیا چھوڑے جا رہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، ایک اللہ کی کتاب کو چھوڑے جا رہا، دوسرا اپنی سنت کو چھوڑے جا رہا۔ پھر جو کوئی ان دو چیزوں سے چمٹ گیا وہ ہرگز ذلیل نہیں ہوگا۔ اکاڑا کے رہنے والوں، یہی اہل حدیث کی دعوت ہے، یہی اہل حدیث کا منہج ہے، یہی اہل حدیث کا نظریہ ہے، یہی اہل حدیث کی سوچ ہے، یہی اہل حدیث کی فکر ہے۔ اور بابا شہید کس موقع پہ مجھے یاد آئے، علامہ شہید کے الفاظ میں، سنو، اہل حدیث کی نظر کسی چودھری کے ماتھے پر پڑنے والے بلوں پر نہیں ہوتی، کسی کرنیل کے سینے پر سجی ہوئی وردیوں پر نہیں ہوتی، جرنیلوں کے سینوں پر سجے ہوئے تمغوں پر نہیں ہوتی۔ اہل حدیث کی نظر اگر ہوتی ہے یہ رب کے قرآن پہ ہوتی ہے، یہ گالی کملی والے کے فرمان پہ ہوتی ہے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے اس کے جسمانی اور روحانی بیٹے قال اللہ اور قال رسول کے جھنڈے کو لے کر میدان عمل میں نکل چکے ہیں۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے اکاڑا کے رہنے والوں، یاد رکھنا علامہ شہید کے الفاظ کہ اگر تم بیدار ہو جاؤ، تمہارے اندر احساس ذوق پیدا ہو جائے، دنیا کی کوئی طاقت تمہارا مقابلہ کرنے کی جرت نہیں کر سکتی۔ اور آج اللہ کے فضل و کرم سے اس قدر عظیم الشان اجتماع کو دیکھ کر میں تجدید عدم کے لیے اس بات کو یہاں پر دہرا دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم بیدار ہو چکے ہیں۔ اپنے ہاتھوں کو ذرا بلند کر کے علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم بیدار ہو چکے ہیں، شان مصطفیٰ کو بیان کرنے کے لیے بیدار ہو چکے ہیں۔
شان صحابہ کو بیان کرنے کے لیے بیدار ہو چکے ہیں. اور چلتے چلتے بھائی میرے نے مجھ سے قبل صحابہ کی شان میں چند اشعار کو پڑھا اور میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ آج جو اپنے آپ کو ریاست مدینہ کے دعوے دار کہلانے والے، ان کے دور اقتدار میں جس قدر اسلام کا مذاق اڑایا گیا، اللہ کی قسم ہے ہم نے اس سے پہلے کسی دور میں اس طرح کی صورتحال کو نہیں دیکھا ہے. یہ عجب ریاست مدینہ کے دعوے دار ہیں. یاد رکھو ریاست مدینہ کا پہلا ستون ابو بکر صدیق تھا، عمر فاروق تھا، عثمان غنی تھے اور علی المرتضیٰ تھے. آج تم ریاست مدینہ کو بار بار اپنی سیاست کے لیے استعمال کرنے والے، تمہارے دور میں جس قدر صحابہ کی شان میں اہانت ہوئی ہے اس کی نظیر نہیں ملتی. آج اکاڑا میں میں آپ لوگوں کی وساطت سے احکام بالا کو یہ پیغام دے دینا چاہتا ہوں، اللہ کی قسم ہے جب تک اہل حدیث کا ایک بچہ بھی زندہ ہے گستاخ صحابہ کا تعاقب کرتے رہیں گے. ہاتھوں کو ذرا بلند کر کے اس بات کا اعلان کرو، گستاخ صحابہ کا تعاقب کرتے رہیں گے. علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ. عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ. گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، نعرہ تکبیر. للکار علامہ پکار علامہ زندہ ہے، علامہ زندہ ہے. پکار علامہ صاحبزادہ موت سے بھی نہیں صحیح. یہ عجیب مذاق ہے کہ ریاست مدینہ کا دعویٰ کرنا، اس کا اعلان کرنا اور صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والے جن کے واضح ثبوت ہونا، ویڈیو کا منظر عام پہ ہونا اور آپ کا قانون حرکت میں نہیں آتا اور کہیں کوئی غیرت والا، حمیت والا حرکت میں آ جائے، آپ کے ارد گرد آپ کے قریبی وزراء، آپ کے مشیر ان کو ملک سے فرار کرنے میں نظر آتے ہیں. اللہ کی قسم ہے ہم اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آئے، ہم ان اسلاف کی روایات کے امین ہیں، ان اسلاف کی روایات کو آگے بڑھانے کے لیے آئے کہ جنہوں نے جیتے جی شان صحابہ اور شان مصطفیٰ کے جھنڈے کو گرنے نہیں دیا. آج ہم اکاڑا میں اسی تجدید عزم کے لیے آئے کہ اللہ کے فضل و کرم سے جب تک اہل حدیث کا ایک بچہ بھی زندہ ہے شان صحابہ کو بیان کرتے رہیں گے، ابو بکر کی صداقت کو بیان کرتے رہیں گے، عمر کی عدالت کا تذکرہ کرتے رہیں گے، ذوالنورین کی صحابت کو بیان کرتے رہیں گے، علی کی شجاعت کو بیان کرتے رہیں گے، معاویہ کا تدبر کی بات کرتے رہیں گے، شان کریمین حسن و حسین کو بیان کرتے رہیں گے اور ہمیں کسی بات کا کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے. علامہ شہید کے الفاظ میں ہمیں ان ماؤں نے جنم دیا جنہوں نے ہمیں لوری دیتے ہوئے اس بات کا درس دیا، بیٹا وطن کی عظمت کے لیے، عظمت صحابہ کے لیے، عظمت رسول کے لیے اپنی گردنوں کو کٹوا لینا ہے مگر جھکانا نہیں ہے. جفا کی دیگ سے گردن وفا شیاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں. اللہ کے فضل و کرم سے جب تک ہمارے جسم میں سانس موجود ہے، جان موجود ہے، اللہ کے فضل و کرم سے صحابہ کی شان کو بیان کرتے رہیں گے. نعرہ تکبیر. للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے. علامہ موت سے بڑا صحیح. اللہ کے فضل و کرم سے تم نے ہمیں صحیح معنوں میں جانا ہی نہیں ہے کہ ہم کن اسلاف کے ورثاء ہیں،
کن اسلاف کی روایات کو آگے بڑھانے کے لیے میدان عمل میں موجود ہیں. تمہیں کیا معلوم ہو کہ علامہ شہید کہ ان کی زندگی آپ کے سامنے روشن کتاب کی طرح پڑھی ہوئی، روشن کتاب کی طرح کھلی ہوئی، روشن کتاب کی طرح آیا ہے. علامہ شہید جو ساری زندگی باطل نظاموں کے خلاف اعلان بغاوت کرتے رہے، یہ علامہ شہید کے الفاظ تھے. لوگوں سن لو، اہل حدیث اور باغی دو ہم معنی لغات ہیں، دو مترادف الفاظ ہیں. اہل حدیث باغی، یہ یحییٰ کا بھی باغی، سکندر مرزا کا بھی باغی، ایوب کا بھی باغی، بھٹو کا بھی باغی، ضیاء الحق کا بھی باغی. آج اکاڑا میں اسی شہید کا بیٹا آیا ہوا، اپنے باپ کے نعرے کو آگے بڑھانے کے لیے آیا ہوا. اکاڑا کے رہنے والوں سن لو، ہم باغی، ہم بازاری اور مداری، آصف سرداری کے بھی باغی، روشن خیالی کے نام پر بے حیائی کو فروغ دینے والے عمران خان نیازی کے بھی باغی. وفا اگر ہماری کسی کے لیے ہے، یہ رب کے قرآن کے لیے ہے، یا کالی کملی والے کے فرمان کے لیے. نعرہ تکبیر! علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ. کیا اللہ کے فضل و کرم سے شہداء کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے تیار ہو؟ قائدین تمہیں آواز دے، وطن عزیز میں قال اللہ اور قال رسول کے جھنڈے کو لہرانے کے لیے اپنے گھروں سے باہر آنے کے لیے تیار ہو. میرا ویر تیرا ویر، میرا ویر تیرا ویر. اللہ کے فضل و کرم سے ایک عہد آپ نے میرے ساتھ کیا، ایک عہد ہم آپ سے کیے دیتے ہیں. خون دل دے کے نکھاریں گے روحے بھر کے گلاب. ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، اور کوئی یہ نہ سمجھے وہ گلشن کسی کے باپ کا ہے، کسی کی بیٹی کا ہے، کسی جاگیردار کا ہے، کسی خان زادے کا ہے، بلکہ وہ گلشن وہ ہے جس کے دو ہی پھول ہیں، ایک عرش والے کا قرآن ہے، دوسرا کالی کملی والے کا فرمان ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر احسن الجزا. اب آپ اطمینان کے ساتھ تشریف رکھیں. شیر پنجاب حافظ محمد یوسف قصوری صاحب سے رابطہ ہے. انشاءاللہ 10 سے 15 منٹ زیادہ ہمارے وہ فاصلے پر ہیں، اور انشاءاللہ عبدالرزاق صاحب ان سے رابطہ میں طیب محمدی صاحب ان کو لینے کے لیے جا رہے ہیں. اس لیے تمام بھائی آج اللہ کا قرآن کثرت سے سننا ہے. ہم تمام قرآن و سنت کے نمائندگان اور علامہ صاحب کا شکریہ ادا کرنے تشریف لائے ہیں. اور قصوری صاحب اللہ کے فضل و کرم سے اگر وہ نہ آتے تو کبھی بھی ہم نے جلسہ آگے نہیں چلانا تھا. 10 سے 15 منٹ کے فاصلے پر ہیں، اس لیے میں تھوڑی دیر کے لیے آپ سے مخاطب ہوتا ہوں. حضرات توجہ فرمایا جی، جس طرح میں شروع کے اندر سے واسطے تقریر نہیں سی کی تھی کہ علماء کوئی لیٹ ہو جاندے نے، پھر انشاءاللہ میری باری آ جائے گی تو انشاءاللہ تعالی 10 تو قصوری صاحب کی گل سن لو اگر کسی نے یقین ہے. ہاں جی بولو جی. صاحب تہاڈی آواز مائک میں لگا دیتی گئی ہے تے عوام الناس نوں پیغام دے دو. میں آ رہا ہوں انشاءاللہ تعالی باری پتن کراس کر لیا، میں اگلے 2 دن آ رہا انشاءاللہ. بیٹھو انشاءاللہ یار، اتنا سفر کر کے آ رہے ہیں. الحمدللہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم علیہ. ٹور پھر کے پھر آ جائے کوئی بات نہیں. محمد رسول اللہ
والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ فرمایا اللہ پاک نے محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے، یہ کیڑے رسول نے کنیاں شانہ لے عظمت لے کے آئے، اے نبی کوئی